last NFC award was drawn in 2010 and in 2010. 2010 میں ہوا جو آج تک چلا آ رہا ہے. تو کیا یہ چیز اگر ہوئی تو آج جو تمام مشکلات ہیں اس کے باوجود ہم آگے نہیں چل سکتے؟ کیا تمام سٹیک ہولڈرز نے مل کے نیشنل ایکشن پلان نہیں بنایا تھا؟ کیا پوری قوم نے اور تمام سٹیک ہولڈر مل کے دہشت گردی کے خلاف متفقہ بیانیہ نہیں بنایا تھا؟ کیا ہم نے مل کر پوری قوم کے ساتھ اور مشاورت کے ساتھ الیکشن کے انتخابی قوانین نہیں بنائے تھے؟ کیا ہم نے سب نے مل کے پاکستان میں سی پیک کے ذریعے $30 ارب کی سرمایہ کاری نہیں کی تھی؟ جناب اسپیکر، اگر یہ سب کچھ ہوا ہے تو پھر یہ بھی ہوگا انشاءاللہ. یہ قوم بنے گی، عظیم قوم بنے گی، بڑی طاقتور قوم بنے گی، اور ہم کھڑے ہوں گے اپنے پاؤں پہ. اور جو کہتے ہیں نا کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ قومیں وہی کھڑی ہوتی ہیں جو چوزرز ہوتی ہیں. بیکاری کو کون پوچھتا ہے؟ جناب اسپیکر، میں آپ سے یہ بڑے عاجزی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پہلی صف میں یہ بیٹھے یہ لوگ، یہ قائدین اکٹھے ہو جائیں اور خدا کے ساتھ یہ وعدہ کر لیں اور چل پڑیں تو کوئی پہاڑ ہمارے راستے میں مشکل نہیں ہوگا، کوئی سمندر ہمارے راستے میں مشکل نہیں ہوگا. جناب اسپیکر، آپ کو پتہ ہے کہ بجلی کے کارخانے پچھلے دور میں بنے اور اندھیرے ختم ہو گئے. 6.1% ہماری اکانومی جا پہنچی تھی اور پہلی 20 ایمرجنگ اکانومی میں پاکستان کا نام شامل ہوا تھا. IMF کا پروگرام کیا گیا اور مکمل ہوا، اور پھر 2018 میں ہم جو پاکستان چھوڑ گئے تھے اس کو چینی بھی ایکسپورٹ ہوتی تھی، گندم بھی ایکسپورٹ ہوتی تھی. آج وی ہیو بیکم نیٹ امپورٹرز. جناب اسپیکر، اور اس کے علاوہ بے شمار، میں آپ کا اس ہاؤس کا وقت نہیں لینا چاہتا، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہسپتالوں میں غریب لوگوں کے لیے مفت علاج اور ادویات نواز شریف کے دور میں شروع کی گئیں، اور لاکھوں بچوں اور بچیوں کو، جو یتیم بچے اور محروم المعیشت بچے جن کے سروں پر کوئی دست شفقت دینے والا نہیں تھا، لاکھوں ایسے بچوں اور بچوں کو طول و عرض میں پاکستان کے ان کو تعلیمی وظائف دیے گئے، یونیورسٹیاں بنائی گئیں اور ہسپتال بنائے گئے. میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ PKLI پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ، اس کا جو حشر نشر کیا گیا ہے، خوف آتا ہے، خوف. دس واز موونگ ٹورڈز بیکمنگ جان ہاپکنز آف پاکستان، ہر حوالے سے، ان ایوری سینس آف دا ورڈ. چاہے وہاں پر باہر سے ایکسپرٹس، ڈاکٹرز، سرجنز، فزیشنز، اس کی وہاں پر ایکوپمنٹ، پیرامیڈکس، کس چیز کا میں نام لوں، اور اس کے بعد صرف اس لیے کہ یہ نواز شریف کے دور میں بنا تھا اس کو برباد کر دیا گیا. اور فرسٹ ٹائم پاکستان کے اندر یہ جگر کا وہاں پر ٹرانسپلانٹ شروع ہوا. ہندوستان ہم بھیجتے ہیں جگر کے ٹرانسپلانٹ کے لیے اور 50 لاکھ روپے دیتے ہیں، وہ اربوں روپے بچ سکتے تھے. جناب اسپیکر، میں کیا آپ کو بتاؤں اور کیا نہ بتاؤں، دل بہت دکھی ہے، بہت پریشان ہے، لیکن ہمت ہارنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. ہم اٹھیں گے اور اٹھیں گے اور اٹھیں گے اور پاکستان کو بنائیں گے انشاءاللہ. جناب اسپیکر، مہنگائی کے اس دور میں اور تکالیف کے اس دور میں شاید راتوں رات تو روم واز ناٹ بلٹ اوور نائٹ، مگر ہمت کریں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے. میں یہاں پر صرف اس وقت غریب آدمی، پریشان اور برباد ہو چکا، میں ان کی کچھ عاشق شوئی کے لیے اپنے تمام اس کولیشن گورنمنٹ کی طرف سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم ماہانہ اجرت بڑھا کر 25,000 روپے ہم کر رہے ہیں. اور صوبوں کے تعاون سے آئندہ چند روز میں اس سلسلے میں باضابطہ ہم ضروری قانونی کارروائی بھی کریں گے انشاءاللہ. اور اس کا اطلاق اسی 1 اپریل سے ہوگا، جو گزر گیا ہے اسی مہینے سے ہوگا اس کا اطلاق انشاءاللہ. اور مجھے امید ہے کہ تنخواہ دار طبقے کے مشکلات کا اندازہ ہمارا
سرمایہ کار اللہ ان کو اور ہمت دے کہ پاکستان میں سرمایہ لگائیں. ہمارے انویسٹرز اللہ ان کو اور توفیق دے کہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں. اینڈ وی ول میک شیور by the grace of God that we will make Pakistan through wonderful policies of a paradise for investments. انشاءاللہ یہ جو ماضی میں 3.25 سال میں ہوا میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں یہ کہتا ہوں کہ سرمایہ کاری کے لیے انشاءاللہ ہم اس کو ایک بہت شاندار ملک بنائیں گے. اور میں امید کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں اپنے سرمایہ کار حضرات سے, صنعت کاروں سے کہ وہ 1 لاکھ روپے تک کہ جن کی تنخواہ ہے ان کے لیے بھی وہ 1 اپریل سے ان کی تنخواہ میں 10% اس میں اضافہ کریں گے انشاءاللہ. جناب اسپیکر, پینشنر جو ہیں وہ شدید تکلیف میں ہیں کیونکہ پینشن جو ہوتی ہے اس کے اندر جو